یا امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے، درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں آیت کا نشان ہے 23، اس میں اللہ نے مودت آل محمد کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ میرے حبیب، اپنی امت سے آپ اپنی رسالت کی اجرت طلب کریں مودت آل محمد کے اعتبار سے، اس لیے کہ کوئی بھی آپ کی رسالت کی اجر نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ آپ کے ذوی القربہ سے مودت کریں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی ذوی القربہ سے مودت واجبات میں ہے، لیکن ہم آج امامت کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ آج کے ہمارے عنوان میں امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام پر گفتگو کرنی ہے۔ امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام تقوی کی اس منزل پر ہیں کہ آپ کو تقی جواد کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم سرکار امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو علم کی اس منزل پر ہیں کہ آپ کو علی بھی کہا جاتا ہے اور ابو جعفر بھی کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں امام تقی علیہ السلام، امامت کی نویں منزل پر ہیں، اور آپ نے تقوی کو وہ معراج عطا فرمائی، اور ظاہر ہے کہ کس گود میں پرورش پائی۔ والد گرامی سرکار امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام جو مشہد کے والی بھی ہیں، آج بھی مشہد مقدس مینار نور بنا ہوا ہے، علم کا مرکز بنا ہوا ہے، تقوی کا مرکز بنا ہوا ہے، دیانتداری کا مرکز بنا ہوا ہے، عصمت و طہارت کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں آج بھی زائرین جا رہے ہیں اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس روضے پر کلام مجید، قرآن مجید کی تلاوتیں اور علم تقسیم ہو رہا ہے۔ دارالشفا بھی وہاں موجود ہے، جہاں سے تمام ضرورت مندوں کو امام رضا کی بارگاہ سے شفا بھی مل رہی ہے، علم بھی مل رہا ہے، حلم بھی مل رہا ہے۔ ان کے فرزند ہیں امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو سیاست کے طور پر مامون نے اپنی بیٹی کا عقد کرایا، جسے ام الفضل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سیاست تھی اور ایک یہ حربہ تھا امام کے نزدیک آنے کا، اس لیے کہ یہ منافقین کی ایک سازش رہی ہے کہ یہ قربت حاصل کرنے کے لیے بیٹیاں دیا کرتے تھے۔ لیکن امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام امامت کی اس منزل پر تر جہاں پر عصمت ہے کہ امام تقی جواد کی والدہ ماجدہ کا نام جو ہے وہ ریحانہ ہے، اس لیے کہ ام الفضل سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان تمام چیزوں کو جاننے والا وہ مالک کائنات ہے، وہ رب جلیل ہے، وہ زمین و آسمان کو خلق کرنے والا ہے، اور امام تقی جواد کی والدہ ماجدہ کا نام جو ہے وہ ریحانہ بھی ہے اور سبیکہ۔ یہ نام دو تاریخ میں ملتے ہیں، سبیکہ اور ریحانہ۔ ان سے امام تقی جواد جو ہیں وہ مطلب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور تقوی کی منزل پر ہیں، لیکن حاسد جو ہیں وہ امام تقی جواد کے دشمن بن رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہارون رشید، مامون رشید، انہوں نے جو ہے جو ظلم ڈھائے، اور وہی ظلم کا سلسلہ، بربریت کا سلسلہ اور دین سے دوری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری انہوں نے کیا۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے حسد کی آگ میں یہ جلتے رہے اور پورے دین میں یہ رکاوٹیں پیدا کرتے رہے۔ لیکن امام من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ 12 امام ہیں، یہ اللہ کی جانب سے بنائے گئے ہیں، انہیں دنیا نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ امامت کا درجہ اپنے پاس رکھا ہے، وہ جسے چاہتا ہے امامت کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام المبین، اس لیے کہ اللہ امام مبین بنا کر بھیجتا ہے، اور کسی امتی کو امامت کا دعویٰ رکھنے کا حق نہیں۔ امامت من جانب اللہ ہوتی ہے، اس لیے کہ امامت حضرت ابراہیم
علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رسول بھی بن کر آئے، نبی بھی بن کر آئے، پیغمبر بھی بن کر آئے، اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اے پروردگار یہ منصب امامت میری ذریت میں جاری فرمانا۔ حضرت ابراہیم جیسا خلیل اللہ کا اتنا بڑا رتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، لیکن وہ تمنا کر رہے ہیں پروردگار یہ امامت میری ذریت میں جاری ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم تم میرے خلیل ہو، دعا تمہاری ہم نے مقبول کی، منظور کی، لیکن یاد رکھو جو ظالم ہوگا وہ اس منصب سے محروم رہے گا، اس لیے کہ ظالم کبھی امام ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی قرآن میں فیصلہ کر دیا کوئی ظالم منصب امامت پر۔ تو جناب حضرت ابراہیم کی ذریت میں سلسلہ امامت جو ہے وہ جناب ابراہیم کی ذریت میں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ذریت کے اندر جو ہے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے امامت کا صلب میں جناب ابو طالب کے، جس میں مولا متقیان بھی امامت کے درجے پہ فائز ہیں، مولا حسن بھی امام ہیں، مولا حسین بھی امام ہیں، مولا سید سجاد بھی امامت کے درجے پر ہیں، امام باقر بھی امامت کے درجے پہ، امام جعفر الصادق علیہ السلام امامت کے درجے پر ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امامت کے درجے پر ہیں۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم کا لال امام رضا علیہ السلام جو ہمارے 8ویں امام ہیں وہ بھی امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ یہ امام تقی علیہ السلام جو ہیں یہ امام رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ امامت جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ تقوی کا پیغام دیا، آپ نے بزرگی کا پیغام دیا، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اور قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے امام تقی علیہ السلام نے جو ہے وہ مشکلات بھی اٹھائیں، بنی عباس کے ظلم بھی سہے، لیکن اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے رہے، امر بالمعروف کا پیغام دیتے رہے۔ لیکن یہ امیہ اور بنی عباس یہ وہ ظالم اور منافقین تھے جو اہل بیت کے اس منصب سے جل رہے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہوں نے ہر ظلم امامت پر کیا، لیکن امام نے صبر بھی کیا، ایثار کا پیغام بھی دیا، تقوی کا پیغام بھی دیا، اللہ کی توحید کا پیغام بھی دیا، لیکن ظالم اپنے ظلم میں اضافہ کرتا رہا اور امام اپنے صبر کا امتحان دے کر منزل جو ہے توحید کے قریب جاتے رہے اور بتاتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ظلم خدا کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے بھیجا ہے۔ ہم برائیوں کا خاتمہ کریں گے، اچھائی کا پیغام دیں گے، امن کا پیغام دیں گے، محبت کا پیغام دیں گے۔ یہ پیغام تھا امام تقی جواد کا، جو آپ نے جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ اس میں ہر قسم کے ظلم بھی سہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام تقی علیہ السلام سے اور ان کے تقوی سے جو ہے وہ بہت پریشان تھے۔ منصور دوانقی ظالم ہے، جابر ہے۔ ظاہر ہے کہ امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ مامون رشید نے انہیں اپنا ولی عہد بھی بنایا، لالچ بھی دیا، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ام الفضل سے کوئی امام جو ہے وہاں نہیں پہنچا اور کسی کے اولاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے سلسلہ امامت جو ہے وہ اپنی جانب سے ایک عطیہ ہے جو امام کو عطا فرمایا۔ اور تقی جواد جو ہیں وہ ظلم بھی سہتے رہے، سامرا میں بھی ظلم سہتے رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے منصور دوانقی ظالم ہے، جابر ہے، اس نے قبر امام حسین علیہ السلام کی بھی بے حرمتی کی، اہل بیت کی بھی اس نے بے حرمتی کی، لیکن اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نے امام تقی جواد علیہ السلام کو جو ہے وہ زہر دیا، اس سے زہر سے اتنا شدید تھا کہ امام کی شہادت کا سبب جو ہے یہ منصور دوانقی جو عباسی حکمران تھا، ظالم جابر تھا، آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے بعد جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام جو ہیں وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اس لیے کہ اس وقت آپ جو ہیں وہ کاظمین میں موجود تھے، لہٰذا اسی مقام پر آپ کی شہادت ہوئی۔ امام نقی علیہ السلام جو ہمارے 10ویں امام ہیں، آپ نے جو ہے اپنے بابا کو غسل بھی دیا اور آپ کے جنازے میں شرکت بھی فرمائی اور اس کے بعد آپ نے نماز بھی ادا کی۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ امام نقی علیہ السلام آپ نے اپنے بابا کو جو ہے اپنے جد امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں جو ہے وہ دفن بھی کیا، لیکن
ہائے امام حسین علیہ السلام جنہیں کربلا میں نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا، تو ظاہر ہے کہ آج کی دن جو ہے بڑی قیامت کا دن ہے کہ ہمارے نوے معصوم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں امام تقی علیہ السلام کا ذکر کرنے کی زیادہ سے زیادہ خدا توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام کا سوگ بھی منایا جا رہا ہے، اور مجلسوں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، مصائب بھی آپ کے پڑھے جا رہے ہیں، ذکر بھی آپ کا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی متقی اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ امام تقی جواد کی سیرت و کردار پر عمل نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اجل یا امام